جس نے پڑھا معصومیت میں دکھائی ہے جس نے پڑھا. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ہے بھی معصومیت میں دکھائی ہے کس نے پڑھا. اچھا معصومیت میں دکھائی ایک نمبر کے معصوم نے اگر عمل کیا ہو تو پھر تو آپ پر ہو گیا واجب. ایسے ہی معصوم نے عمل کیا ہو تو آپ پر ہو گیا واجب. اچھا کتنی بار معصوم عمل کرے تو واجب ہو جاتا ہے. ویسے تو معصوم نے جو کیا ہو اس کو کرنے کو سنت کہتے ہیں نا, لیکن میں اس عمل کی بات کر رہا ہوں جس کا حکم اللہ نے دیا. اور معصومی تو کر کے دکھائے ہے نا. اللہ نے تعلیم الصلاۃ آپ کو کیا پتا کیسے پڑھنی ہے. اب معصوم پر واجب تھوڑا ہی نہیں, معصوم نے تو اس لیے پڑھی ہے دیکھو ایسے پڑھنی ہے. اللہ روزے رکھنے کا کہہ رہا تھا, مجھے پتا بھائی کیسے رکھنا ہے, کب رکھنا ہے, کب کھولنا ہے. آج تک پتہ ہی ہے کب رکھنا ہے کب کھولنا ہے, 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد میں فوراً دے. لیکن معصوم نے کہا 1 منٹ ہے ہمیں دیکھو, جب ہم رکھ لیں تم رکھ لو, جب ہم کھول لیں تم کھول لو. اب ہمیں نہیں پتا کہ بینائی کی کمزوری کسے کہتے ہیں. کسی کو کچھ جلدی نظر آتا ہے, کسی کو دیر سے نظر آتا ہے. تو معصوم جو عمل کر رہا ہے وہ آپ دیکھو گے, گواہ وہ کرو گے, وہ کرنا لازم ہے. اب سوال کیا ابراہیم ہے, اللہ نے کہا مدثر یاسین احمد محمد میرے پیارے, وہ اللہ جو کہتا ہے اتنی عبادت کیوں کرتا ہے, بس کر یہ کیا اتنی عبادت, ایک ورم ہو جاتا ہے تمہیں. وہ اللہ تعالیٰ محمد تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھو, تھوڑا سا تو اونچی آواز میں پڑھو نا. اچھا کم از کم اتنی اونچی آواز میں تو پڑھو کہ وہ سن لے. بہت دھیان سے علی اللہ نہیں مگر بھائی اتنی آواز میں تو محمد پڑھو نا کہ وہ سن لے. اب یہاں میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کے عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ اللہ محمد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی آواز میں, نماز کی حالت میں کہہ رہے ہیں بھائی اتنی آواز میں پڑھو کہ وہ سن لے. کیا مطلب؟ آج جب کوئی مولوی نماز, کوئی بھی نماز پڑھے, آپ جو بھی نماز پڑھے تو کہتے ہیں بھائی جو آپ پڑھ رہے ہیں ہلکا سا منہ میں ذرا سا اس کو پڑھو, آہستگی سے پڑھو. کم از کم کانوں میں جانا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہو, اس کو افضل کہا جاتا ہے. اللہ حکم دے کہ محمد تھوڑا سا اونچی پڑھیے. وہ جو کہتا ہے کہ بس کرو, کتنی عبادت کرو گے, چھوڑو بس کرو, تمہیں کیا کرو, وہ اللہ کہہ رہا ہے اونچی آواز میں پڑھیے, اتنی آواز میں کہ وہ سن لے. پوچھ رہا ہے زیدی جاگیر حسین کے ممبر سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, محمد کو کون سن لے. اب اگر جواب دو گے کہ اللہ سن لے تو پھر کیا اللہ دلوں کی نہیں سنتا؟ تھوڑا سا جاگنا, شاباش. اللہ دلوں کی نہیں سنتا, آپ کے میرے دل کی آواز سنتا ہے نا, تو جو آپ کے میرے دل کی سن لے وہ حبیب کے دل کی نہیں سنتا. وہ حبیب جو خود اس کا دل ہے وہ اس کے دل کی نہیں سنتا. یقیناً جو دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ اتنی آواز میں تو پڑھو کہ وہ سن لے. یہ وہ کون ہے جس کا سننا اتنا ضروری ہے کہ جسے کہتا ہے تھوڑی عبادت کرو, اس سے اللہ کہہ رہا ہے اونچی بولو, وہ سن لے تو کیا کہہ رہا ہے. یہی سوال لے کر سائل آیا مولا صاحب کے پاس, مولا اس آیت کی سمجھ نہیں لگی. اللہ حبیب سے کہہ رہا تھوڑی اونچی تو پڑھو, وہ سن لے. یہ کیا پڑھنا تھا, وہ سننا کس نے تھا؟ تفسیر برہان میں تیری اس آیت کی تفسیر ہے. مولا صاحب نے کہا اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے اپنی نماز میں علی کی گواہی اتنی بلند
کہتا ہے کم عبادت کیا کرو. جب علی کی ولایت کی باری آتی ہے تو کہتا ہے اونچی پڑھو وہ سن لے. وہ علی کی گواہی جب محمد اونچی دیتا ہے تو امت کو معاف کیسے ہوتی ہے؟ ابھی میں نے واجب عبادت کون سی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہو اور دکھائی جائے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ نے کہا اور معصومین نے وہ کر کے نہیں دکھا دیا. کر کے دکھایا بتایا بھی. سوال یہ نہیں ہے کون کہتا ہے اللہ کی نماز میں علی کی گواہی دو. سوال یہ ہے اللہ کی نماز سے علی کو نکالا کس نے ہے؟ اللہ نہیں مگر اللہ کی نماز میں تو علی ہے. میں نے کل کہا تھا یہ جملہ اپنی زندگیوں کا حصہ بن جائے گا. قسم میں جوانوں کے جو جا بجا روزمرہ کے معاملات میں اس بحث میں مبتلا ہے. میں ایسا جملہ دے رہا ہوں آپ کو زندگیوں کی نہج بدل جائے گی. علی اللہ نہیں مگر اللہ کی نماز میں علی ہے. اگر اللہ کی نماز سے علی کو نکالا خدا کی قسم اللہ وہ نماز ہی نہیں لیتا. پھر بات ہے یہ بات ہے ہی نہیں. کس نے میرا سوال یہ ہوگا نکالا کس نے؟ پتہ کس نے نکالا؟ اب تاریخ کے اوراق کیا اردو. اب تاریخ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے لکھی جاتی ہے صفحات پر. بڑا جملہ ہے اہل ادب آپ لوگ ہیں یقیناً اس کو وصول کر لیں گے. تاریخ لکھی جاتی ہے صفحات پر لیکن نظر آتی ہے آئینے میں. تو تب ہوں گی صفحات پہ لکھی گئی ہے آئینے میں. اب کچھ لوگوں کو اس آئینے میں جب اپنی صورت نظر آتی ہے تو نظریں چراتے ہیں. میں نے پچھلے سال جملہ کہا تھا خدا کی قسم علی کی ولایت ہو یا حسین کی عزاداری یہ آئینے کی صورت ہوتی ہے. جب ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں لوگ نظریں چراتے ہیں آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آئینہ نہ توڑو اپنے اندر کا یزید مارو. اس آئینے میں تمہیں یزید نظر آتا ہے اور آپ کو غلط ہے تمہیں اعتراض ہو اپنا آپ درست کرو نا. جو اندر بیٹھا ہے اسے صحیح کرو. اس نے نکالا پہلی بات بتاؤ آپ. شام کے گورنر تھے یزید سے پہلے یزید کی ابو شام تو علی مولا سے مقابلہ بھی ہو گیا. مقابلہ ہوگا تو دو حق تو آپس میں کبھی نہیں لڑتے. دو باطل بھی کبھی نہیں لڑتے. کبھی دیکھا ہے دو باطل دونوں غلط ہوں اور وہ لڑ رہے ہیں. دو صحیح لوگ لڑ رہے ہیں. قبلہ جب لڑنا ایک حق ہوتا ہے ایک باطل. اب میں تھوڑا ہی نہ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا علی مولا الحق و حق مولا علی. اب جہاں علی ہے سامنے باطل ہے حق کا تو پتہ چل گیا. اب اپنا باطل بتاؤ نام کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے تھے روایت نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ کے تمام ہوئی تو وہ قاضی تھا شام کا قاضی وہ آیا کہتا ہے
عرض کر دوں میں غور کر رہا تھا، پہلے مجھے لگا کہ میری سماعت نے غلط سنا، لیکن پھر میں نے غور کیا، آج آپ نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی، آج آپ نے نماز میں، پہلے تو آپ پڑھتے تھے، آج آپ نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جانتے جواب کیا ہے؟ کہاں پہلے مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ علی نے کہا ہے انا نقطہ تحت الباء۔ میں کہہ گیا خدا کی قسم، پتہ مجھے اب پتہ چلا علی کا فرمان ہے انا نقطہ تحت الباء، بس مجھے نہیں پتا غیر ارادی ہے یا ارادی۔ آج نماز میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اب پتہ چلا جو نماز سے علی کو نکال دے وہ کون ہوگا؟ اچھا آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس روایت پہ اعتراض ہو اور وہ کہیں دیکھیے آپ نے کن کی نماز پہ اعتراض کر دیا۔ میں نے اعتراض نہیں کیا، اتنا بتا دوں جو پہلے بات کی تھی اس کے ساتھ منسلک ہے۔ خطابت رسول کا پکا ہوں، نماز قرآن میں ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے، آپ نے، اللہ نے نازل نہیں کی، یعنی بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہے۔ میں کسی کی نماز پہ اعتراض نہیں کر رہا، اگر سورہ بسم اللہ کے بنا بھی تلاوت کیا جائے تب بھی قبول ہے، کیونکہ بسم اللہ سورہ کا حصہ تو ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی نے بنا بسم اللہ کے پڑھا تو اس لیے نہیں کہ وہ اس کا حصہ نہیں تھا، بلکہ نقطہ تحت الباء کی وجہ سے بسم اللہ چھوڑ دی ہے۔ یعنی پتہ چلا اگر کوئی علی کے بغض میں نماز سے کچھ نکال دے اور کچھ ہو نہ ہو، یزید کا باپ ضرور ہے۔ علی اللہ اگر اللہ کی نماز میں رسول کی نبوت کی گواہی دیتے ہو نا، اچھا نہ ہو، اللہ کی نماز ہے، نبوت کی گواہی دے رہے ہو، رسول اللہ کی گواہی نہ، نماز اللہ کی ہے نا، نبوت کی گواہی، نبوت کی گواہی کیوں؟ جہاں الوہیت کی گواہی ہے وہاں نبوت کی گواہی کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تو نہیں بتایا، خود حکم دیا، رسول بتا رہے ہیں کیا جو اللہ کہہ رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کون بتا رہا ہے؟ رسول بتا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ تو خوب لطف اٹھائیں جو مسلسل تشریح شروع کر رہے ہیں، اور تقریباً تمام چیزیں مجھے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں۔ یقیناً آپ سب تسلسل میں چیزیں ذہن میں رکھیے گا اور آگے رسول کو تھوڑے نہیں پتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، میرا رسول کچھ بولتا ہی نہیں۔ پہلے شرح اسی کا حوالہ دے چکا، میرے رسول کچھ بولتا ہے، کیوں اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ کفار نے زیادتی کی؟ بھائی آپ کا کلام ہے، آپ شاعر ہیں، آپ نے شاعری کی ہے، معاذ اللہ، وہ اللہ نے کہا خبردار میرا رسول شاعر نہیں ہے، اس کی شاعری نہیں ہے کہ ہمارا کلام، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک ہم نہ کہیں۔ بڑی کمال بات ہے، سلام علیکم، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک اپنا کہیں۔ اچھا ذرا یہ قاریان قرآن غور سے قرآن پڑھ کے مجھے بتائیے گا، اس آیت کا نشان نمبر بتا دیں
جس میں اللہ نے ٹائمنگ بتائی ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو میں کہوں حبیب وہ بولتا ہے، باقی ٹائم خود بولتا ہے کوئی ایسی آیت؟ بھائی فجر سے اثر تک تو یہ وہ بولے گا جو ہم کہتے ہیں، بعد میں حبیب خود سے بول سکتا۔ اللہ کہہ رہا یہ بولتا ہی نہیں ہے، ہم بولتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہارا لطف کس منزل پہ چلا جانے کا ذرا بہت، یہ بولتا ہی نہیں ہے، ہم بولتے ہیں۔ لوگ جانوروں کی کھال لیے بیٹھے ہیں، درختوں کی چھاؤں لیے بیٹھے ہیں، اور حبیب کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھ لیا؟ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ، حبیب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ حبیب نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ابھی کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا، اب ہی کون کہہ رہا ہے؟ محمد کہہ رہے ہیں، تم نے تو لکھا اللہ کہہ رہا ہے۔ ذہنی کہاں جائے خدا کا واسطہ، اس سے سادہ کر کے کیا پڑھوں؟ بھائی تم نے تو لکھا اللہ کہہ رہا ہے۔ آیت سے پہلے کیا حبیب یہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی دیکھو حبیب وہی آئی ہے، یہ آئی بسم اللہ، وہی آئی، ہاں بسم اللہ وہی آئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، وہی آئی۔ اللہ کہہ رہا ہے، محمد نہیں کہہ رہے ہیں، ہاں کہ محمد رہے تو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے۔ بھائی ایک منٹ رک جاؤ، شاید میری نظر کمزور، سماعت کا بڑا نازک معاملہ ہے، نظر آ رہے ہیں محمد کہتے ہوئے، کہاں محمد ہی کہہ رہے ہیں، تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو محمد کہے وہ محمد نہیں کہتا، میں کہتا ہوں۔ ہاں یہی سننا تھا، اب ٹکے رہنا یہاں، اصول بن گیا، جو محمد کہتے ہیں محمد نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہاں تو فتمان لیا، پھر موت کیوں آتی ہے؟ میرے ساتھ آؤ، اگر یہ اللہ کہہ رہا ہے تو پھر من کن تو مولا رسول تو بنایا ہے، اور کچھ نہیں کہتا میرا محمد، میں جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں۔ اب یہ صداقت محمد ہے کہ محمد کہتے کہتے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ نے کہا، یہ قرآن تو تم نے لکھ لیا قرآن، محمد کہہ رہے ہیں فرمان تو تم نے لکھ لیا فرمان، لیکن قرآن اور فرمان میں صداقت محمد کھڑی ہے کہ محمد کہہ دے قرآن تو قرآن بنتا ہے، محمد کہہ دے فرمان تو فرمان بنتا ہے، لیکن کہنا تو اللہ ہی ہے۔ محمد تو کہتا ہی نہیں۔ چپ کر کے مان لی جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈنڈا، وہ اسکول میں لگے تب بھی پتہ چلتا ہے، اور اگر تاریخ میں لگے تب بھی پتہ چلتا ہے۔ ادھر ڈنڈی نہیں ماری ہے، ڈنڈا ترجمہ بھی اگر غلط بنائیں، لوگوں کے عقیدے ٹھیک کروائیں، ایمان ٹھیک کروائیں کہ ترجمے ٹھیک کروائیں۔ من کنت مولا فہذا کیا ترجمہ بچے کو یاد کروا دیا جائے، زبردستی بچے کو کیا ترجمہ ہے؟ کسی بچے سے پوچھوں کہ بیٹا اس حدیث کا کیا ترجمہ بتایا جا رہا ہے؟ یہ جس کا میں مولا حسوس حجی چھوڑیے ساری بات، کیا ترجمہ
ترجمہ بھی آپ نے کر دیا, جس جس کا میں مولا اس. حدیث کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی. علی اللہ نہیں مگر. یاد رکھنا ترجمہ تم خود کرو گے, ابھی دیکھنا میں نہیں کروں گا تم کو. من کنت مولا فہذا, جس جس کا میں مولا اس کا. سب چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ اس حدیث میں جس جس اس یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کسی اچھی عربی نام سے پوچھ گیا ہو نا, یہ جس جس اس یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے تم نے؟ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا کیا رہا ہے حدیث؟ من کا مولا اس میں نہ جس جس ہے نہ اس ہے. ترجمہ لفظ با لفظ ابھی تم کرو گے, اور جب ترجمہ ہو جائے گا تم یہاں رہو گے ہی نہیں, تم وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں اللہ ہے. مگر یاد رکھنا علی اللہ نہیں مگر اللہ تخلیل یہی آتا ہے. کریں ترجمہ بائی بارے لفظ بات کر رہا ہوں. کتنی سی آدھی سطر پہ لکھی جا کر من کو تو بہت بہار ہے. من سادہ سطر, بچوں کو بھی دینیات اسلامیات کھولو. من میں جس جس وہاں من کو تو جس جس کا میں ڈنڈا مارا گیا ہے, میں کیا کروں گا خدا کی قسم. یہ حدیث کہاں لے جائے گی آپ کو, اس کا صحیح ترجمہ آپ کی زندگیاں بدل گئی خدا کی قسم. ہر سال حدیث سنتے ہیں آپ اور یہی حدیث سنتے ہیں, ترجمہ آپ ہو گئے کمال ہو گیا, یاد ہو. جس من میں آگے کیا ہے کن مولا. کنتوں کو بھی یہ سمجھنے کے لیے کنتوں ہی رہے. کنتوں من میں, کنتوں آگے مولا. مولا کا تو ترجمہ نہ بھی کروں تو تمہیں پتہ ہی ہے مولا مولا. اب مولا کی اتنی وسعت ہے تم جو مرضی کرو, جو سمجھ گئے ہو میں داد دے رہا ہوں. جو مرضی کا مطلب بتائے صحیح بتا دے, پھر سمجھو گے مولا میں اتنی وسعت ہے تم اس کا ترجمہ دوست سے لے کے اللہ تک کرو, کوئی نہیں روکے گا. اور سہیلیہ کی نہیں بھاگے چلا گیا جاؤ جا کے کھولو عربی کر لو. اتنی وسعت ہے اس لفظ مولا میں, دو ساتھی مددگار. یہ آپ کی سادی جو عربی لغت ہے نا, سادی ترین لغت جو آپ کے یہاں, یہ فیروسنس کی لے لو, جو فیروز اللغات آپ لے لو, فیروسنس کی سادی لغت اس میں جا کے دیکھنا مولا, اس میں بھی مولا کے 13 ترجمے لے لے. اتنی وسعت ہے تو سوچو. من میں کنتو, اس کو بھی لے کے کنتو ہی رکھنا, کنتو مولا میں کنتو مولا. آگے کیا ہے فہذا علی مولا. ہاذا کو سمجھتے ہو, ہاذا کتنا آسان ہے. ہاذا ظالم, ہاذا ظالم, یہ وہ عربی ہے جو بچے اسکول میں جب دینیات اسلامیات 4th 5th کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے. ہاذا کہتے ہیں یہ, اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے ظالم وہ, ہاذا یہ. فہذا یہاں پہ آئے گا, جب میں کنٹینیوٹی میں کروں گا تو فا کا ترجمہ بھی تمہیں آ جائے گا. یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے, اس کے لیے. ابھی جب کنٹینیوٹی میں پڑھوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا صحیح معنی کیا. اس کے لیے یہ ہاذا یہ علی, علی کا کیا ترجمہ پتہ نہیں. علی کا ترجمہ ہی کوئی نہیں. علی تو علی ہے, علی کا ترجمہ علی ہی ہوتا ہے, جیسے اللہ کا ترجمہ اللہ ہوتا ہے. کھو گئے ہو تم
ترجمہ آج ہونے لگا, دیکھے تو صحیح نکلتا کیا علی مرتضی مولا مشکل کشا امام وقت و مشرق بلند کر صلوات. بس تیزی سے آؤ, اس کا ترجمہ مکمل کروں گا, نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا, پھر ہم اپنی عبادت کو جانے بڑھائیں گے. بڑی زبردست تھا علی علی, پھر آگے آخر میں دوبارہ مولا, تو مولا ترجمہ دیکھو کیسے پھٹ سے ہو گیا. میں کنتو ابھی کرتے ہیں ترجمہ سے, کنتو میں کنتو مولا, فہذا اس کا یہ علی مولا, میں کنتو اس کا یہ علی مولا. ترجمہ تو ہو گیا نا, سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا خاصا سمجھ میں آنے والا ترجمہ تھا, پھنسا دیا. ایک لفظ رہتا ہے انسان خدا کا واسطہ, اس کا ہی ترجمہ نہیں ہوا, میں اس کا ترجمہ کروں گا, آپ لوگ اڑ جاؤ گے. خدا کی قسم کنتو میں نہیں کرتا ترجمہ, اپنی پسند کا مانیٹر اٹھاؤ جاگیر حسین سے, وہ کرے گا ترجمہ. نہیں سنا یہ لفظ پہلے کبھی سنا ہے, میں یاد کراتا ہوں. حدیث قدسی ہے, جب اللہ اپنے حبیب سے بولا تھا, اس نے آ کر تیرے پاس پہنچایا تھا. کیا اللہ کہہ رہا تھا کنتو کنزل مخفیہ, کیا ترجمہ کرتے ہو یہاں کنتو کا, کیا کہا تھا اللہ نے, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنزل کنتو کنزل مخفی, کنزل کہتے ہیں خزانہ, مخفی چھپا ہوا, تو کنتو کس کا ترجمہ ہوا تھا. کنتو کنزل مخفی, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, تو کنتو کا ترجمہ کیا ہوا تھا. حدیث سمجھ میں آئی, محمد کہہ رہے من کنتو مولا فہذا علی مولا, میں مولا تھا اب علی مولا. لیکن اگر سولی پہ بھی زبان میں نقطہ آ جائے تو پھر حق کہاں بیان ہوا ہے. اب جو مولا آدھا علی محمد نہیں کہہ رہے, توجہ ہی نہیں, یہ کچھ نہیں کہتا, جو کہتا ہوں میں کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا محمد ان سے کہہ دے میں مولا تھا اب علی. علی جانے, علی کا کام جانے, علی کا اللہ جانے, مصطفیٰ الہی جانے, بات کہاں جانی ہے بس تک میں نہیں جانتا. لیکن انشاءاللہ اسی عنوان کو لے کر آگے بڑھیں گے. ٹھیک 8 بجے جیسے میں نے کہا انشاءاللہ روزانہ گفتگو آپ سے اسی بارگاہ میں اسی عنوان کے ذیل میں رہا کریں گے. اور 2 محرم آج پورا سال انتظار کرتے ہیں. عجیب قوم,
لوگ خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں. یہ قوم رونے کے لیے محرم ہے. فطرت انسانی کے برعکس، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں یہی عین فطرت ہے. کیا ہوا تھا لوگوں؟ حسین کربلا ہے. پہنچے، چلتا رہا ہو گیا. جانتے ہیں ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا تیرے میرے لیے اسباب پیدا کر. رہا کو کون سی جگہ ہے؟ مقتل کا ایک جملہ ہے. جب رہا رکا حسین رکے، حسین رکے کاروان رکا. حسین پوچھ رہے تھے تو ایسے میں حسین کی بہن کے ناطے سے ایک آواز آئی. حسین کی شریک بہن بولی، عباس جی مخدومہ، عباس حسین سے کہو مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. جملہ بڑا عجیب تھا. عباس تھرا گئے. جی مخدومہ کہا ہاں عباس حسین سے کہو اگر ممکن ہو تو اس خطے سے جلدی نکل جائے، مجھے اس مٹی سے اپنے بھائی کی لہو کی ہوا. جو حسین کے لہو کی حسین نے کربلا کے ساتھ قبیلے والوں کو بلایا. قبیلہ بنو اسد وہ آئے. آج بھی جو کربلا گئے ہو انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا. آج بھی قبیلہ بنو اسد والے حسین کے روزے پہ آتے. جو نہیں گئے حسین سے دعا ہے اس دن کا صدقہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب. جا کے دیکھو کیسے وہ آتے اور کیوں آتے ہیں. آج بتاؤں دو محرم ہو کے مسائل پڑھتا ہوں. آج تو میں سنانا چاہتا ہوں. جانتے ہو سنو کیوں آتے ہیں قبیلہ بنو اسد والے اس انداز میں. کروڑوں شیعہ عالم اسلام اور انسان کربلا زیارت کے لیے آتے. جو گئے ہونا گواہی دے وہ کھڑا ہے تو تقی میرا بچہ ہے اس نے کربلا لگ گیا ہے. پہلی بار واپس آتے میں سے میرے سے سوال مجھے سمجھ میں نہیں یہ قبیلہ بنو اسد والے اس انداز میں آتے. دکھنے میں کوئی کروڑوں کا ان کی تعداد نہیں ہوتی لیکن وہ جب آتے ہیں ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کروڑوں جگہ میں گویا جلوس کا جلوس آتا ہے. ہوا کیا تھا قبیلہ بنو اسد والے 1400 سال سے دیوانہ وار کیوں توڑے جا رہے ہیں حسین کی قبر کی طرف. جو گئے ہو گواہی دینا. آج بھی آتے ہیں پتہ ہے کیسے آتے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بیچے اٹھائے ہوتے ہیں.
یہ مردوں کو کہو ذرا مجھ سے آ کے مل لیں، سب آئے کہ دیکھو ہم یہ کربلا کی زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ سب نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا ہم آئیوں کا ہم آپ کو کچھ بیچیں، کائنات آپ کی ہے یا نہیں، ہم خریدیں گے۔ کہا مولا ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، کہا نہیں ہم جانتے جہاں ہماری قبریں بنے گی، معصوم کی قبر اس کی اپنی خریدی زمین پہ بنتی ہے، ہم خریدیں گے۔ کہا مولا جیسے آپ کی رضا، قیمت بولو۔ کہا مولا ہماری مجال نہیں آپ کو، معلوم کیا جو قیمت بنتی تھی حسین نے اس سے کئی گنا قیمت 60,000 تولہ سونا دیا حسین، 60,000 درہم، ایک درہم ایک تولہ سونا، 60,000 تولہ درہم، 60,000 درہم دے کے حسین نے کہا کربلا کی زمین ہماری۔ کہا مولا پہلے کیا؟ کہا نہیں معاہدہ لکھو، معاہدہ لکھو، لکھو معاہدہ، آج جسے تم رجسٹری کہتے ہو نا وہ لکھی گئی۔ قبیلہ بنو اسد کہتے ہم نے 60,000 درہم کے عوض یہ کربلا کی زمین حسین کو دی۔ جب کہا نا حسین کو دی، حسین نے کہا رک جاؤ، نہیں لکھو اس کا مالک علی اکبر۔ قبیلہ بنو اسد والوں کے پاس محفوظ ہے، حسین کے دستخط، علی اکبر کے دستخط، حسین کی انگوٹھی کی مہر خرید لی۔ ہاں کہا اب ایک اور معاہدہ کرتے ہیں، اب ہم تمہیں کربلا ہبہ کرتے ہیں، اب ہبہ نامہ لکھو۔ ہبہ جانتے ہو کیا؟ کوئی چیز خریدنے کے بعد اس کی قیمت دینے کے بعد وہ شاید دوبارہ مالک اس کے پرانے مالک کو کچھ شرطوں پر دے دے تو اسے ہبہ کہتے ہیں۔ حسین نے کربلا خرید کر پھر قبیلہ بنو اسد کو دی، لیکن کچھ شرطیں رکھی۔ جانتے ہو شرطیں کیا ہیں؟ سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین نے کہا شرطیں لکھو، اگر ہو سکے تو ہمارے بے دفن ناشوں کو دفنا لے۔ مولا ایسا کیسا ہوگا؟ اب میں یہی جانتا تھا میں تم کہو گے اگلی شرط لکھو، جب جنگ ہوگی تم دور رہو گے۔ تمہاری ماں بہنوں کے سامنے تمہیں ذبح کر دیا جائے تو میں کہوں گا ہائے حسین تیرا نصیب، اجرکم من اللہ۔ ایسی صداؤں میں سننا دور رہنا۔ اگلی شخص سنو گے ذبح۔ حسین نے کربلا کس شرط پہ ان کو واپس کی؟ سنے گا مر جائے گا اگلی شخص۔ خدا کی قسم میں نے اسی لیے دعا نہیں کرائی، وجہ ہے کوئی مولا تجھے کربلا لے جائے۔ حسین نے کہا میں نے خرید کر کربلا تمہیں دی، شرط لکھو جب بھی کوئی میرا زائر آئے 3 دن تک اسے کھانا۔ آج بھی تو کربلا جا، وہ روک روک کر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کچھ کھا لو۔
तुम, हाँ, आज से ठीक 10 दिन बाद जब ये काफिला चला जाएगा तुम पहले किसी को भेज के देखना, ये काफिला एक मंजिल आगे चला जाए, फिर आना तुम मैदान में, हमारे लाशें बेगौर और कफन पड़े होंगे, हो सके तो दफना देना। वो वापस मुड़े, हुसैन ने कहा अपने घरों से औरतों को भेजो, उन्होंने औरतों को भेजा, अब्बास ने पर्दा लगाया, हुसैन ने कहा कभी ना बनु असद की औरतों, अगर जंग की हैबत से तुम्हारे मर्द घर से न निकले, तुम पानी के घड़े उठाकर फरात के किनारे पानी भरने आना, वापसी पे एक मुट्ठी हमारे लाशों में। और मैं वापस पलटी है, कहा अपने बच्चों को भेज देना, अब बच्चे आए हैं। हुसैन ने बच्चों को प्यार किया, एक बार बच्चों के बीच बैठ गए, कहा बच्चों 10 दिन के बाद जंग होगी, तुम घरों से ना निकलना, लेकिन 10 दिन बाद निकलना। अगर जंग की हैबत से तुम्हारे माँ बाप घरों से ना निकले, मैं जानता हूं तुम अपनी गलियों में खेलते हो, उस दिन कहना बाबा हम फलान पे खेलने जाए, खेलने आना, खेल खेल में अपनी मुट्ठी में रेत भर के मेरे लाशे में हुसैन का रखना।
چھوڑو قتل عباس قتل حسین دسو کھائے کر چھوڑو قتل عباس قتل حسین دسو کھائے کر چھوڑو قتل عباس قتل حسین دسو کھائے کر چھوڑو قتل عباس Hare